اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 162 اور 163 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 37ویں، الصافات پارہ ہے 23واں، ومالیہ 23واں پارہ 37ویں سورت۔ آج ہم کریں گے 162 سے 177، 162 سے 177 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم کسی کو اللہ کے خلاف بہکانے والے اے مشرکوں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو من گھڑت باتیں تم گھڑتے ہو اللہ کے لیے، اللہ پر بہتان کستے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ اور یہاں اس آیت میں پھر بتایا کہ تم یہ بہکانے کے لیے گھڑتے ہو۔ یہ ساری چیزیں مشرک لوگ کس لیے گھڑتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو جس کا انہوں نے 159 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، 160 میں الا المخلصین، یعنی جو مخلص ہوئے اللہ سے، ان کو بہکانے کے لیے یہ سب باتیں گھڑتے ہو۔ الا من ہوا صال الجحیم، مگر اسی کو جو جانے والا ہو جہنم میں۔ تو یہ مشرک کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں۔ وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، جبکہ نہیں ہے ہم فرشتوں میں سے کوئی مگر ہے اس کو مقام معلوم اپنا، اور یقیناً ہم فرشتے کھڑے ہیں صف بصف یعنی صف بستہ اطاعت کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور یقیناً ہم ہیں جو کرتے ہیں اللہ کی تسبیح۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، جبکہ یقیناً کہا کرتے تھے یہ کافر لوگ پہلے، کیا کہا کرتے تھے؟ کاش ہوتی ہمارے پاس نصیحت جو ملیں لوگوں کو پہلے، تو اگر وہ نصیحت ہم پر آ جائے، یہ کہتے تھے لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہوتے یقیناً ہم بھی بندے اللہ کے مخلص اور فرما بردار۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر منکر ہوئے وہ اس کے بعد، پھر جلد ہی معلوم ہو جائے گا تم کو اس کا نتیجہ۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً پہلے ہی کلمات یعنی فرمان ہمارے بندوں کو دیے جا چکے ہیں جو بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً انہی کے لیے ہے مدد کہ جائے مدد کی جائے مدد ان کی۔ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً لشکر ہمارے اللہ کے وہی غالب ہو کر رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پھر چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر کچھ مدت کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوڑ دو ان کو کچھ حال کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو ان کو پھر جلد ہی یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر وہ عذاب ہمارا مانگتے ہیں کہ آ جائے وہ جلدی؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب اترے گا ان کے صحن میں وہ عذاب ان کی بستی پر، تو ہوگا بہت برا حال ان لوگوں کا جن کو کی جا رہی ہے تنبیہ۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو
کتاب ہے، یہ جو وحی ہے، یہ جو نبی علیہ السلام صلاۃ والسلام کے پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو یہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو ہی الہ مانیں اور اپنے جھوٹے الہوں سے توبہ کر لیں۔ لیکن پھر 170 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور یہ جو جلدی مچا رہے ہیں یہ دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ جب اترے گا ان کے صحن میں وہ عذاب ان کی بستی پر، تو ہوگا ان کا برا حال ان لوگوں کا جن کو کی جا رہی ہے تنبیہ۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی قرآن پاک اور نماز پڑھنے کی ہدایت کیجیے، تلقین کیجیے، اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔